بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صدق اللہ العظیم۔ آخر شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، آخر شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ستے ستے کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ۔ آخر شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قرباں، پھر ان سب کو خوشخبری جنت کی ملی ہوگی۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایواں کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آج کا یہ تاریخ ساز اجتماع ابھی چند لمحوں کے بعد خطیب پاکستان، آپ کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب، آپ کے سینوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے معطر کریں گے۔ آپ کے چہرے ابھی چند لمحوں کے بعد روشن دکھائی دیں گے۔ آپ کا انتظار انشاءاللہ آپ کو بخشے گا قرار۔ چند لمحوں کے لیے ایمان افروز باتیں، چند منٹوں کے لیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے اصحاب کا ایمان افروز تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فیصل آباد کے روشن ضمیروں، اس علاقے کے بسنے والوں، اصحاب پیمبر جنہوں نے سید الکونین احمد مجتبیٰ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ، اور ذرا ادھر ویکھو تو سارے محبت نال کہو حضرت محمد الرسول اللہ۔ اہل حدیث کا سٹیج ہے، ہم درود پڑھنے کے لیے کیوں متوجہ کرتے ہیں؟ طبرانی کی روایت ہے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے نبی پر صبح 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، شام کو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، سید الکونین نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، درود پڑھنے والے کے لیے میں محمد اللہ کی عدالت میں سفارشی بن جاؤں گا۔ اصحاب پیمبر کی بات کر رہا ہوں، جن کے ایمان کو اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے معیار بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تو ایمان لانا چاہتا ہے، تو اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہے، تو پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے، تو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، بالقدر خیرہ و شرہ، تو اچھی یا بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، تو انبیاء و کتب پر وہ ایمان رکھتا ہے، تو ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے۔ تیرے ایمان کے ہر جز کو پروردگار نے جن ہستیوں کو، جن نفوس قدسیہ کو معیار ٹھہرا دیا ہے، وہ اصحاب پیمبر ہے۔ اس زمین کی چھت کے نیچے، اس زمین کی پشت پر، اس آسمان کی چھت کے نیچے اصحاب پیمبر جن کے ایمان کا انتخاب خالق کائنات نے فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اصحاب پیمبر کے ایمان کو پسند فرمایا، خالق کائنات نے پسند فرمایا، مالک ارض و سما نے پسند فرمایا۔ اصحاب پیغمبر کے دلوں کے اندر اگر مزین کیا تو ایمان کو، تقوی کو، نیکی کو، خیر کو، بھلائی کو پروردگار نے اصحاب پیغمبر کے قلوب و اذہان کو کہیں ایمان سے مزین کر دیا، کہیں تقوی سے مزین کر دیا، کہیں خیر سے مزین کر دیا، کہیں صداقت سے مزین کر دیا، کہیں عدالت سے مزین کر
محبت کی جلملاتی کرنے صحابہ، یہ کون صحابہ؟ گلشن محمدی کے مہکتے پھول صحابہ، یہ کون صحابہ؟ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ صحابہ کا عقیدہ توحید دیکھ، دنیا دشمن تھی، صحابہ کا تقوی اور توکل کس پہ تھا؟ یار سارے محبت سے بولو۔ حضرت اسماعیل صاحب تو تشریف لا چکے ہیں، اب تو انشاءاللہ آپ کے انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، ذرا محبت سے بولو صحابہ کا توکل کس کی ذات پر تھا؟ سارے ہاتھ کھڑے کر کے بولو صحابہ کا توکل کس کی ذات پہ تھا؟ اللہ کی ذات پہ تھا۔ صحابہ کے دلوں میں محبت کے چراغ جلے ہوئے تھے، تو جس ہستی اقدس و مقدس و مطہر و منزہ مبرہ کے لیے وہ سید الکونین تھے، وہ احمد مجتبی تھے، وہ حبیب کبریا تھے، وہ نیر تابا تھے، وہ شاف محشر تھے، وہ ساقی کوثر تھے، وہ صاحب لوال ہم تھے، وہ شاہ امم تھے، وہ سلطان مدینہ تھے، وہ یتیم مکہ تھے۔ صحابہ کی محبت کا عالم کیا تھا؟ سید الکونین سے صحابہ محبت کرتے تھے، اس طرح محبت کرتے تھے جان جاتی ہے۔ صحابہ کی محبت تھی، مال جاتا ہے۔ صحابہ کی محبت تھی، بیٹے قربان کر دیے۔ صحابہ کی محبت تھی، مال قربان کر دیے۔ صحابہ کی محبت تھی، اولاد یتیم کروا دی۔ صحابہ کی محبت تھی سید الکونین سے۔ صحابہ کی محبت کا انداز کیا تھا؟ آغاز کر، یہ کون ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے نبی نے خط دے کر مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا۔ مسیلمہ نے پوچھا، اے حبیب بن زید بتا، تو محمد کریم کو اللہ کا رسول مانتا ہے یا مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے؟ حضرت حبیب نے کہا، میں محمد کریم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ حضرت حبیب کا ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرا بازو کٹ گیا، حتیٰ کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت حبیب نے ہر بار کہا، ہر سوال پہ کہا کہ میں محمد کریم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ شہید کر دیے گئے۔ حضرت حبیب کی ماں کو بتانے والے نے بتایا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضرت حبیب کی ماں دعا کے لیے جھولی پھیلا کے کہتی ہے، ربا میں جتنا چاہوں شکر ادا کروں، میں نے اپنا بیٹا پالا اس لیے تھا کہ بیٹا میرا ہو، تیرے نبی پہ قربان ہو جائے۔ بیٹا میرا ہو، تیرے پیغمبر پہ میرے بیٹے کی جوانی اور پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فیصل آباد کے روشن ضمیروں، صحابہ پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے۔ میں اور آپ بھی غور کریں پیغمبر کی ہم اتباع اور اطاعت میں کہاں کھڑے ہیں۔ یہاں تو وفاؤں کے پیکر کی بات کروں، یہاں تو وفاؤں کے بادشاہ سیدنا ابو بکر کی بات کروں، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، کہہ دو محبت سے رضی اللہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو بکر؟ وفاؤں کا پیکر ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ وفاؤں کا بادشاہ ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ کون ابو بکر؟ جس سے مال سے تبوک کے میدان میں سارا گھر پہنچایا گیا۔ کون ابو بکر؟ جو یار تھا پیغمبر کا، ہر جگہ ساتھ تھا۔ کون ابو بکر؟ ہجرت کے رات کا ساتھی ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا مصداق ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ امیر المومنین ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ خلیفہ بسل بلا فصل ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر پیغمبر نے کہا کہ ساری کائنات کے لوگوں نے اگر محمد پہ اعتراض کیے تھے، محمد اس دنیا سے جا رہا ہے، سب کے صنعت کا بدلہ چکا کے جا رہا ہے۔ ابو بکر وہ ہے جس نے محمد پہ، جس نے نبوت پہ اتنے
احسان کیے کہ محمد جا رہا ہے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکا۔ ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت والے دن خود اٹھا دے گا۔ مگر سیدنا ابو بکر کی محبت دیکھیے، سید القونین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اطاعت کا جذبہ دیکھیے۔ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، تفصیل کا وقت نہیں، اور اللہ کے نبی نے رومیوں سے لڑنے کے لیے حضرت زید کی قیادت میں، حضرت اسامہ کی قیادت میں لشکر اسامہ کو روانہ کیا۔ اللہ کے نبی وفات پا گئے اور وہ لشکر رک کیا۔ جب سیدنا ابو بکر نے بیعت لینے کے بعد پہلا حکم جاری کیا کہ لشکر اسامہ کو روانہ ہونا چاہیے، اور حضرت عمر نے کہا امیر المومنین مدینہ کے حالات آپ کے سامنے ہے، اور عالم عرب کے علاوہ عالم عجم کے اندر شہر شہر بستی بستی مرتدین کا فتنہ ہے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، مرتد مدعیان نبوت کا فتنہ ہے۔ آپ رک جائیے، ٹھہر جائیے۔ لشکر اسامہ کی روانگی کے حکم میں آپ اس کو توقف اختیار کیجئے، تأمل اختیار کیجئے۔ سیدنا ابو بکر کے سینے میں پیغمبر کی محبت بھی تھی، اطاعت رسول بھی تھی، اطاعت رسول کی طلب تھی۔ سیدنا ابو بکر نے کہا اگر مجھے جنگل کے درندے ناچ ڈالے، ترا ابو بکر کو مدینہ کھڑے ہو کر اسلام کا بھی دفاع کرنا پڑا، منکرین زکوٰۃ سے بھی لڑنا پڑا، نبوت کے دعوے داروں سے بھی ٹکرانا پڑا۔ ابو بکر تڑا کھڑا ہے، پھر بھی ابو بکر مدینہ کا دفاع بھی کرے گا، اور محمد کے حکم کو بھی ابو بکر پورا کر کے دکھائے گا۔ اور صحابہ کی محبت کی باتیں ہیں، میں کس کس کے ایمان افروز تذکرہ کروں۔ آپ کے محبوب خطیب چند لمحوں میں آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں۔ صحابہ نے تو سید الکونین سے محبت کا حق ادا کیا، یوں جو بھی انداز اختیار کیا، اپنی جوانیاں بھی پیش کر دی، اپنا مال بھی پیش کر دیا۔ اور بائی رجب کی نسبت سے یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ، سب کہہ دو رضی اللہ ہو، سارے بولو محبت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج یہ جذبات سے لبریز آج کی میری باتیں وقت کی ضرورت ہے، جب صحابہ کے دفاع کے لیے آج منبر و محراب کو اپنا کردار پیش کرنا ہے۔ صحابہ کی قربانیاں اور وہ گواہان نبوت کی خدمات کو اگر فراموش کر دیا جائے، پھر مسلک اہل حدیث کے دلائل کے اندر بھی بڑے سوال اٹھیں گے۔ اس لیے جہاں مسلک اہل حدیث کے دفاع کی بات ہو، جہاں کتاب اللہ کی دفاع کی بات ہو، جہاں حدیث رسول اللہ کے دفاع کی بات ہو، جہاں روایات کی بات ہو، اس روایات کے درمیان جو اصحاب نفوس قدسیہ واسطہ بنے ہیں وہ صحابہ ہے، یہ گواہان نبوت ہے، اور یہ وہ صحابہ ہے، وہ عظیم ہستیاں ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، نفوس قدسیہ ہے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر کلی کی اپنی مہک ہے، ہر صحابی کی اپنی قربانی ہے، ہر شخص کی اپنی خدمات ہے، لیکن صحابہ وہ ہے کہ جو چلتے زمین پہ تھے، اللہ عرش بری پہ ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، سیدنا حضرت امیر معاویہ، اگر آپ بیٹھے ہو سارے احباب تو محبت سے بولو رضی اللہ ہو، سارے محبت سے بولو رضی اللہ ہو تعالی عنہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا دفاع سب صحابہ کی طرح آج تیری اور میری ذمہ داری ہے۔ سب صحابہ کی طرح حضرت امیر معاویہ کا اسی طرح دفاع کر جس طرح صدیق کی صداقت کا دفاع میرا ایمان ہے، فاروق کی عدالت کا دفاع میرا ایمان ہے، عثمان کے حیا کا دفاع میرا ایمان ہے، سیدنا علی کی شجاعتوں کا دفاع میرا ایمان ہے، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار اس بات سے محبت میرا دفاع ہے، امہات المومنین سے محبت میرا ایمان ہے، بینات رسول کے احترام میرا ایمان ہے، صحابیات کے تقدس اور عزت
اسی طرح عظیم جرنیل فاتح اسلام، فاتح شام، امیر شام، کاتب قرآن امیر معاویہ کا بھی دفاع کیا کر۔ یہ کون امیر معاویہ؟ محبت سے سنتے جانا، فیصل آباد کے روشن ضمیروں، خانے وال سے آنے والا، آپ کے سامنے یہ چیختی ہوئی آوازوں سے صدا دینے والا، پیغام دینے والا کون؟ امیر معاویہ، امیر شام، امیر معاویہ کون؟ امیر معاویہ کاتب قرآن، امیر معاویہ کون؟ امیر معاویہ روئے زمین پہ 39 سال 8 مہینے تک اللہ کا نظام قائم کرنے والا امیر معاویہ نے پیغمبر کی نبوت کی زبان سے یہ دعا اللہم علم معاویۃ الکتابہ والحسابہ وقی العذاب، یہ دعائیں پانے والا امیر معاویہ پیغمبر کی دعا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، یہ کون؟ امیر معاویہ جس کے بارے میں نبوت کہتی ہے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کے دلوں پہ ہدایت کے چراغ جلا دے۔ کون؟ امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ نے اسلام کے پرچم کو خشکیوں سے اٹھا کر سمندر کے اندر جزیروں تک لہرایا، قبرص کے جزیرے پہ اسلام کا پرچم لہرایا تو امیر معاویہ، روڈس کے جزیرے پہ اسلام کا پرچم لہرایا تو امیر معاویہ، مقابل پہ اسلام کا پرچم لہرایا تو امیر معاویہ، بخارا پہ اسلام کا پرچم لہرایا تو امیر معاویہ، ہندوستان پہ اسلام کا پرچم لہرایا امیر معاویہ، ساحل کے بلوچستان کے ساحل مکران پہ اسلام کا پرچم لہرایا امیر معاویہ۔ میری جوانی لٹ جائے، میرے مسلک کے علماء اس بات پہ اپنے زبانوں کو بیان کرے، منبر و محراب تڑپ جائے کہ انشاءاللہ یہ محمد حسین بٹالوی کے بیٹے، نذیر حسین دہلوی کے بیٹے، یہ ثناء اللہ امرتسری کے بیٹے، یہ علامہ شہید کے بیٹے، حضرت حبیب الرحمن یزدانی کے بیٹے، شہادتیں دینے والے اپنے قائدین کے، اسلاف کے نشان قدم بن کر انشاءاللہ صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ مسلک اہل حدیث کا بھی دفاع کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے جواب دو، سارے جواب دو، انشاءاللہ سارے جواب دو۔ ہم انشاءاللہ زندہ ہیں الحمدللہ۔ مولانا اسماعیل عتیق صاحب آپ کے دلوں کی دھڑکن ترجمان بن کر یہ آج سٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ میرے آخری جملے اپنے دامن میں ڈالتے چلے جائیں گے، ہاتھ بلند کر کے کہیے اہل حدیث کا بچہ بچہ، کتاب و سنت کا دیوانہ، ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے، صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، مسلمان کی بیٹی کے حجاب کا دفاع کرتے رہیں گے، صدیق کی صداقت کے لیے، فاروق کی عدالت کے لیے، عثمان کے حیا کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، معاویہ کی عزت کے لیے، اما عائشہ کے دوپٹے کے تقدس کے لیے جانیں لگ جائیں، مال لگ جائے، زندگیاں لگ جائیں، کائنات لگ جائے، لٹا دیں گے۔ ہر عاشق تمنا ابھی چلی تو نہیں، دبی آگے جگر مگر بجھے تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شواروں کی کٹی ہے برسر مدا مگر چکی تو نہیں۔ اقبال اس قوم کو یہ جرت یہ حرارت دیتا تھا، تھے ہمیں تیرے مار کا آراؤں میں لگتے، کبھی خشکیوں میں، کبھی دریاؤں میں، دیا سارے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے